رو نال سرکار دا پھل دروداں دے سونے تو رو واردا نام جپدا رو نال سرکار دا بن کے منگتا رویں اس دربار دا بن کے منگتا رویں اس دربار دا منگتے تیرے کاسے پرے رہن گے ان ساواں دا کیے وسا دوستا مل کے بیجا مدینے دارا دوستا ان ساواں دا کیے وسا دوستا مل کے بیجا مدینے دارا دوستا او دیاں یاداں نو جنہاں نے گل لا لیا او دیاں یاداں نو جنہاں نے گل لا لیا او تے دو ہی جہانی کھرے رہن گے جھوٹیاں توڑ کے سنگتاں ساریاں لال اللہ نبی نال تو یاریاں جھوٹیاں توڑ کے سنگتاں ساریاں لال اللہ نبی نال تو یاریاں کر لے پنجتن دے بیڑے تے اسواریاں کر لے ولیاں دے بیڑے تے اسواریاں موجاں وچ وی اے بیڑے ترے رہن گے کول سونے سلایا صدیق نو یار اپنا بنایا صدیق نو نال سونے سلایا صدیق نو یار اپنا بنایا صدیق نو نال سونے سلایا صدیق نو یار اپنا بنایا صدیق نو زندہ رہے گا صدا نام صدیق دا زندہ رہے گا صدا نام صدیق دا او دے دشمن ہمیشہ مرے رہن گے ہیل کر کر کے لکھ وار آوے خزاں پاویں تتیاں ہواواں ویرن چل دیاں ہیل کر کر کے لکھ وار آوے خزاں پاویں تتیاں ہواواں
رین چل دیاں کھڑیا رہے گا صدا گلشن مصطفیٰ کھڑیا رہے گا صدا گلشن مصطفیٰ بوٹ مشکل کشادے ہرے رہن گے کھڑیا رہے گا صدا گلشن مصطفیٰ بوٹ مشکل کشادے ہرے رہن گے ایویں تھا نیازی تو رولا نہ پا کی پتہ عشق دے تینو دستور دا ایویں تھا نیازی تو رولا نہ پا کی پتہ عشق دے تینو دستور دا او دے قدمان دے وچ عاشقاں صادقاں او دے قدمان دے وچ عاشقاں صادقاں سر اپنے ترے نے ترے رہن گے ذکر کر سونے محبوب من ٹھار دا کمل آغم تیرے تو پرے رہن گے کردہ رہو تم یا رسول اللہ زندہ باد کردہ رو تم صدا مصطفیٰ مصطفیٰ اس نال سینے ٹھرے رہن گے بسم اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ اب مختصر نعت شریف کے لیے حضرت علامہ قاری عمران الہی سیالوی صاحب نعت شریف پیش فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ باواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا اج سکھ متران دی ودھیری گے کیوں دلڑی اداس گھنیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
دکھ چند بدر شانی گے متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مدھ بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچی آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں سچی آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں سبحان اللہ سبحان اللہ اے صورت شالا پیش نظر روے وقت نزاعت روز حشر اے صورت شالا پیش نظر روے وقت نزاعت روز حشر وچ قبر تے پل تھی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے ریس نا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جالڑیاں سبحان اللہ حضرات محترم ہم میں سے ہر شخص دکھ کی اس گھڑی میں اپنے مربی اپنے محسن ہمارے دلوں کی دھڑکن حضرت علامہ مولانا خان محمد قادری صاحب کے ساتھ ہے اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے ہمارا ایک عقیدہ ہے لفظوں کی صورت میں بس 2 شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا آپ سب نے مل کے اس عقیدے کا اظہار کرنا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا
سہ سسیاں قربان تیرے تو سہ خان پنل تیرے بردے سہ راجے چھڑے اپنیاں ہیراں او تیرے نادا پانی بھر دے سہ یوسف دے تیری دید دکھاتے ہاتھ بن بن عرضاں کر دے سردار جو عشق تیرے وچ مر دے او مر کے بھی نہیں مر دے کیونکہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے کہہ دے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں پہن لے پیار جو ان کا پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا اور نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زباں میلی نہیں ہوتی ذرا مل کے زباں میلی نہیں ہوتی سخن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا میں میں نازاں تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے کہ ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا ماشاءاللہ اب جناب پیر طریقت حضرت علامہ نصیر احمد قادری صاحب مختصر وقت میں اپنے ارشاد سے ہمیں نوازیں گے جناب قبلہ نصیر احمد قادری صاحب
جناب اتنے تشریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله واجب الاحترام بزرگوں دوستو اللہ کریم جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نبی مجسم علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد آج کی یہ تقریب سعید محسن اہل سنت خطیب العصر حضرت علامہ مولانا حافظ خان محمد قادری صاحب دے والد صاحب دے دنیا تو چلے جانے تی بعد اسال ثواب دی تقریب ہے جدے شاگرد مقتدی نمازی علماء سارے اسی حاضر ہاں سارے اللہ دے گھر بہ کے دعا کریے اللہ تعالی مرحوم دی بخشش فرمائے صرف اور صرف اس محفل دا مدعا کہ اللہ دی بارگاہ چ دعا کرنا التجا کرنا حضرت قبلہ دے اس غم دے وچ اسی سارے شریک ہاں اور دعا گواں کہ اللہ تعالی مرحوم دی بخشش فرمائے اور حضرت نو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے اس محفل دے وچ بڑے علماء مشائخ موجود نے لیکن سبق سنان دے واسطے مینوں سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ حضرت صاحب دا ہر جڑا سلسلہ اور ہر قدم ہر طریقہ اللہ تعالیٰ دے محبوب دی سنت دے مطابق ہے ایک سانو ساریاں نو خوشی ہو رہی ہے کہ جس طرح اسی اپنیاں واسطے دعا کرنے ہاں آج حضرت دی اس محفل دی سانو ایک تقویت مل گئی ہے کہ عقیدہ اہل سنت ایویں ہی ہے کہ اپنے بزرگاں واسطے تلاوت کیتی جائے نعت پڑھی جائے اور دعا کیتی جائے میرے بیلیو بزرگوں عزیز ساتھیو اللہ کریم جل جلالہ دا فرمانے علی شان ہے کل من علیہا فان اے محبوب ارشاد فرما دیو ہر چیز فانی ہے ہر چیز فانی ہے اگر بقائے تے صرف اس ذات نو جن نے سب نو پیدا فرمایا ہے اللہ کریم جل جلالہ دی بارگاہ عالیہ بندے نو ہر ویلے معافی منگ دیا رہنا چاہیے میرے بزرگوں قبر دا ذکر آندا ہے موت دا ذکر آندا ہے تے قرآن تے حدیث پڑھو اور حضرت کولو تساں سنیا ہونا ہے کہ جس ویلے سرکار ذکر کر دے سن قبر دا یا موت دا تے صحابہ دیاں چیخاں تے آواز باہر جاندے سن
اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ اسی اینو بڑا سستی دے نال کہ جناب انج ہو گیا ہے قرآن پاک کہ جس ویلے الفاظ حضور نے تلاوت فرمائے تے صحابہ سن کے چیخا مار رہے سن۔ ترجمہ کیے لوگوں یاد رکھو جو تواڈے سینیاں دے وچ خیال ہون دے رب دا بھی حساب لوے دا۔ میرے بیلیو بزرگو عزیز ساتھیو اسی اس نو بھی اسی طرح ہی آسانی دے نال جی میں ساڑھی مرضی نال کم چلنا ہے نا او خدا بڑا ڈڈ ہے او دے اصول بڑے سخت نے۔ میرے بیلیو بزرگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے نو زندہ کیتا 1000 سال بعد انہیں کیا اجے میرے حلق دے وچ موت دا ذائقہ موجود ہے، اجے بھی موت دا ذائقہ میرے حلق دے اندر موجود ہے۔ جس ویلے آیا کریمہ نزول ہویا کہ اللہ تعالیٰ سینیاں دے وچ خیالات آن دا بھی حساب لے دا، اللہ اکبر، صحابہ رون لگ پے اور اکٹھیاں ہو کے فیصلہ کیتا بیویاں نو طلاقاں دے دئیے، بچے چھڑ دئیے، جنگلہ چلے جائیے تاکہ کم از کم نہ کسے نو ویکھیے نہ ساڑے دل وچ خیال آوے۔ تو حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف لائے، فرمایا صحابہ اس طرح نہیں کرنا، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہون دی وجہ تو خیال تے آ جاندہ ہے، اگر رب نے سینیاں دے خیالات دا حساب لیا تے کون بخشیا جائے دا؟ تے نالی حضرت جبریل اللہ دا حکم فرمایا سنو رب دا قرآن فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، او گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ جنوں چاہے دا اپنے فضل نال معافی عطا فرما دے دا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ۔ اور ساری عمر علماء قرآن تی حدیث پڑھان دیا گزر گئی، یہی دعاواں کر دے رہے یا اللہ خیر بہتر فرمائیں، یا اللہ میرا آخیر اچھا کر دیں۔ سوچو تے صحیح کتنا سخت مقام ہے میرے بیلیو کہ اللہ کریم جل جلالہ دی بارگاہ عالیہ چو، لیکن حضرت ابو ہریرہ راوی نے عرض کر دینے نبی پاک نے فرمایا ان اللہ لا یرفع الدرجہ فی القبر، جس ویلے قبر دے ویچ درجے بلند ہون دے نا صاحب قبر عرض کرے دا یا اللہ میں تے آگئی ہیں کافی دیر تو کوئی نیکی نہیں کی تھی، میرے درجے کیویں بلند ہو رہے نے؟ اللہ کریم جل جلالہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا جس ویلے او دی اولاد دعا کرے دی، استغفار پڑے دی، خیرات کرے دی تے دعا کیتی جائے دی، اللہ دے او بندیو او دے قبر دے وچ درجے بلند ہون دے۔ یہ عقیدہ اہل سنت، او دے قبر وچ درجے بلند ہون دے۔ کس وجہ تو یاد رکھو تے کوئی کسے دی سفارش نہیں جا سکتی، کوئی کسے دا ٹیلی فون نہیں جا سکتا، کوئی کسے دی ہوتے سفارش نہیں جا سکتی، لیکن اگر اولاد یا رشتہ دار تعلق دار جس ویلے بہ کے اعوذ باللہ بسم اللہ سورت فاتحہ شریف پڑھ کے دعا کرن تے انج ڈائریکٹ جاندی ہے، انہوں روک کوئی نہیں سکتا، انہوں روک کوئی نہیں سکتا۔ لیکن سرکار دا فرمان ہے نیکیاں مرن تو بعد ذکر کیتا کرو۔ اسی اہل سنت سارے کہنے
اسی انہاں بابا جی تو صدقے جانے ہاں جنہاں نے سانو علامہ صاحب ورگا پال کے بزرگ عطا فرمائے علماء. کیوں جی سارے بولو نا ذرا. جیڑا جیڑا حضرت دا واہ سن دے اور ایک وقت آوے دا کہ لوگ اس مسجد نو بھی آ کے ویکھن دے. وہ لوگوں کنہ نے حضرت دا خطاب سنیا سی. میرے بیلیو اسی انہاں بزرگاں دا شکریہ ادا کرنے ہاں جنہاں ایہو جہا ہیرا تیار کر کے اسلام نو عطا فرمایا، اہل سنت نو عطا فرمایا، جنہاں دا ایک ایک بول ایک ایک جملہ مسلمانہ دی رہنمائی دا سبب بنتا ہے. ایک ایک جملہ آج دیکھو نا حضرت صاحب بیٹھے نے خود تلاوت فرمائی، خود اعلان فرما رہے ہیں. ورنہ علماء چاہتے نے کہ سانو مہربانی فرمان، لیکن دس دینے پہ کہ بیلیو جنہوں غم ہوں ہے نا پتہ انہوں ہوں ہے. اور مسلم شریف دی روایت ہے رداء الولد رداء الرب. اگر تسی ویکھنا چاہو کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے تے ادھر ادھر کوئی چیز نہ ویکھو، اپنے باپ نو ویکھ لو. اگر باپ راضی ہویا تے تواڈے تے سارے جہاناں دا رب بھی راضی ہوے گا. حضرت صاحب نے فرمایا ہی کہ 3:30 بجے دعا ہوئے دی. 3:30 بج گئے نے. اسی دعا کہواں اللہ تعالی اس محفل دا صدقہ ساڑی بھی بخشش فرمائے اور اے جڑی فضائی وبائی امراض نے اللہ سانو سارے آنو اے دے کلو محفوظ فرمائے. حضرت قبلہ دی زندگی بچ اللہ برکتاں عطا فرمائے اور حضرت دے فیوز و برکات اسی سارے ساتھی حاصل کردے رویے. جو عرض کیتے اللہ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کیونکہ محفل کے روح رواں وہ حاجی محمد نواز صاحب ہیں تو یاران دے ہاتھ تھے نت ساڑی. ہماری اس محفل میں آپ تمام حضرات جتنے بھی بزرگ تشریف فرما ہیں، بھائی بچے عزیز، سب کی مہربانی. لیکن آپ اور ہماری سب کی نمائندگی یہاں فرما رہے ہیں. علامہ اقبال ٹاؤن سے میرے انتہائی قریبی دوست بھائیوں سے بڑھ کر حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز ضیاء سیالوی صاحب، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ محمد عثمان مجددی صاحب، ان کے برادر، اور محسن اہل سنت قبلہ حکیم ظفر رسول نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور پیر طریقت صاحبزادہ علامہ غلام محی الدین چشتی گولڑوی صاحب، اور میرے پہلو میں عزیز محترم پیر طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ سید حماد علی شاہ صاحب، اور یہ تمام حضرات تشریف فرما ہیں. یہاں نعت شریف پڑھنے والے بھی بہت دوست ہیں. خطابات بھی ہم دل تو کرتا ہے ان کا ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ موتی ہے، ہیرا ہے، ہم سنیں، لیکن ظاہر ہے وقت کی باغیں ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود میں علماء کی، مشائخ کی، آپ کی سب کی نمائندگی کرنے کے لیے جناب حضرت علامہ عبدالعزیز ضیاء سیالوی صاحب سے گزارش کروں گا وہ بھی چند لفظ ہمیں عطا فرمائیں. جناب جی بسم اللہ. بسم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امت مرحومت او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، خطیب العصر حضرت علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء کرام، نعت خوانان شیرین برادران اہل سنت، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جس محفل میں ہم کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں.
ان کے والد گرامی ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ والد جن کا لخت جگر خطیب العصر ہو۔ میں نے جو حدیث پاک آپ کی خدمت میں تلاوت کی، علامہ جلال الدین سیوطی اس کو نقل فرماتے ہیں، اور علامہ جلال الدین سیوطی وہ شخصیت ہیں جن کو 75 بار میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جاگتے ہوئے زیارت نصیب ہوئی، اور جب زیارت نصیب ہوئی تو کہا یا رسول اللہ ایک دل میں خلش ہے، ارشاد فرما دیجئے کیا میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ تو میرے کریم آقا نے جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کو سینے سے لگایا اور فرمایا جلال الدین یہ چہرہ جہنمیوں کو نہیں دکھایا جاتا، یہ جنتیوں کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ ایک عزیز کے راوی ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا میری امت امت مرحومہ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مرحومہ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جب دنیا میں گناہ کر کے قبروں میں جائیں گے تو بے شمار گناہ ان کے نامہ اعمال میں ہوں گے، لیکن جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ایک گناہ بھی ان کے کھاتے میں نہیں ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سامنے تو سنا تھا دارالعمل دنیا ہے، دارالجزا ہے، یہ یہاں پہ قبر میں جا کر کوئی عمل نہیں کرتا، تو یہ گناہ کہاں چلے گئے؟ تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا یہ جو پیچھے رہنے والی اولاد ہے، احباب ہیں، دوست ہیں، بیٹے ہیں، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا ذکر کر کے آخر میں دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدیا۔ یہ رب نے دعائیں ایسے پڑھنے کے لیے سکھائی نہیں، جب بیٹا دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کے باپ کے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ اس لیے میری امت جب دنیا سے جائے گی گناہوں سے لتڑی ہوگی، قبروں سے اٹھے گی گناہ ختم ہوں گے۔ کیوں؟ اس کے والد، اس کے بچے، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب جب اس کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھائیں گے تو میں ان گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ دوستو آج ہم اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اہل سنت کا عقیدہ پختہ سچا ہے کہ مرنے کے بعد جب دعا کی جائے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کل، یہ 40ویں، یہ 10ویں، یہ اسی کی یہی تو ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد، جنازے کے بعد دعا نہ مانگو، کوئی فائدہ نہیں، کوئی 40واں نہیں، کوئی ختم نہیں۔ اور ظالموں تمہارا منہ بند کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے نماز میں دعا رکھ دی کہ ظالموں تم نہیں مانگو گے، نہ ہوتے ہوئے بھی تمہیں مانگنی پڑے گی۔ ربنا اغفر لی ولوالدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے درجات کو بلند فرمائے اور قبلہ قادری صاحب اور ان کے اہل خانہ کو، عزیزوں کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما۔ وما علیہ الا بہت سارے علماء کرام، ابھی ہمارے عزیز محترم حضرت علامہ پیر طریقت ڈاکٹر محمد عرفان اللہ سیفی صاحب بھی آئے ہیں۔ تو میرے ذہن میں ترتیب یہ ہے کہ ختم شریف حضرت علامہ صاحبزادہ غلام محی الدین چشتی گولڑوی پڑھیں اور دعا قبلہ مجددی صاحب کریں گے، ہم سب آمین کہیں گے۔ مجھے قبلہ حکیم صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے والد کے بارے میں بھی آپ کچھ کہیں۔ حضرات گرامی، میں ایک جگہ پہ تقریر کر کے اترا، دیہات کا علاقہ تھا، تو وہاں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے۔ ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا
اور وہ میری جو بھی گفتگو تھی وہ سن کے رو رہی تھی. دعا کے بعد آ کے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے، کیونکہ وہ بہت زیادہ بوڑھی تھیں، کانپ رہی تھیں، مجھے کہنے لگیں پنجابی زبان میں، اس ماں پیو تو صدقے جاواں جنہاں نے تینوں جمیا ہے. تو اولاد ماں باپ درخت ہوتے ہیں، اولاد ان کا ثمر ہوتی ہے، اور خالی ثمر نہیں ہوتی، دل کا ثمر ہوتی ہے. تو ظاہر ہے ہمیں اللہ پاک نے جس گھر میں پیدا کیا اس میں ہمارا دخل نہیں ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور یہ آپ نے بزرگوں سے سن لیا ہے کہ اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے اگر کچھ کرنے والی ہو. علم جس سے نفع اٹھایا جائے، کوئی رفاہی کام جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے، اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے. حضرت امام مالک نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو کہا جائے گا جا بغیر حساب کے تو بخشا گیا. وہ بخشے جانے کے بعد کہے گا میں بخشے جانے کے قابل نہیں تھا، دفتر عمل میں ایک نیکی نہیں تھی، میں کیوں بخشا گیا ہوں؟ تو آواز آئے گی وہ دیکھ تیری نیکیاں. وہ ایسے دیکھے گا انوار تجلیات کی شکل میں پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے. وہ دیکھ کے پھر کہے گا ان میں میری ایک بھی نیکی نہیں ہے. کہیں تو نے لوگوں کی نیکیاں تو میرے کھاتے میں ڈال کے نہیں بخش دیں. تو اللہ فرمائے گا تو نے سچ کہا، تیری ان میں ایک بھی نیکی نہیں. تو وہ کہے گا پھر میں کیوں بخشا جا رہا ہوں؟ آواز آئے گی بے استغفار والد کا او ابن کا، تیرے بچے دعا کرتے رہے، ہم ان دعاؤں کو نیکیوں میں کنورٹ کرتے رہے، اپنی شان سے بڑھاتے رہے، سو یہ تجھے نظر آ رہا ہے. ایک میرے والد صاحب بنیادی طور پر ذمہ دار تھے، دوسرا یہ تھا کہ وہ پہلوان تھے، اور ان کا قد کا آدمی یہاں ایک دو ہوں گے، ان کا تصویر میں آپ نے دیکھا ہوگا شاید میں، لمبے قد کاٹ کے وہ آدمی تھے، اور ان کا کام بنیادی طور پر صرف کشتی کرنا، بازو پکڑنا، یہ ان کا کام تھا. 10 سپاروں کے وہ حافظ تھے. اور تیسرا کام وہ یہ کرتے تھے کہ آواز ان کی بہت اونچی سریلی آواز تھی، اور تھوڑا سا میں عشر عشیر ہمیں بھی ملا اونچی. جب رات کو وہ سوتے تھے وہ عموماً جب ترنگ میں آتے تو 10 سپارے پڑھ کے سوتے تھے. تو وہ عشق تھا انہیں قرآن پاک سے، اور یہ کام انہوں نے آخر، اور انہیں کوئی کام نہیں تھا، تھوڑی بہت زمین تھی وہ اس سے کام چلتا رہتا تھا. میرے دادا جی بھی پہلوان ہی تھے، میرے سارا خاندان پہلوانوں کا خاندان تھا. وہاں ایک یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ سانڈ جسے کہتے ہیں، ایک مست قسم کا سانڈ تھا، سانڈ. تو اس کے مالک نے کہا کہ جیڑے بندے اس میرے سانڈ نو صرف سنگاں تو پھڑ لین گے اے انہاں دا. وہ سانڈ پھرتا رہتا تھا. اب کسی کی مجال نہیں تھی، ایک مست، ایک وہ بلا کا پلا ہوا. تو میرے دادا جی کو پتہ چلا تو انہوں نے میرے چاچا اور میرے ابا جی کو کہا ونجو پترو. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی تھی کہ جا کے جس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. 3 بھائی تھے، 2 پیچھے اور ایک نے سینگ پکڑے، پکڑ بھی لیا اور پکڑ کے اس کو زمین پہ لٹا کے پر بیٹھ گئے.
یہ میں نے ابھی میں جب گیا تو مجھے کہا گیا تو تے چھٹاکی بھی نہیں اور ہے بھی انجی. تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. عموماً ہوتا یہ تھا کہ وہ ہے کہ دادی اماں جو تھیں وہ گھڑا بھر دیتی تھیں گھی کا، دیسی گھی کا، اور وہ عموماً چھپا کے رکھتی تھیں کہ یہ جڑا ایک بھی پی گیا تو انہیں گھڑا ہی پی جانا ہے. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے ابا جی نے وہ جو گھڑا تھا اٹھایا اور نیچے یہاں رکھا، پھر یہاں، اور وہ سارے ہی پی گئے. تو وہ بنیادی طور پر پہلوان تھے، اور ان کا میں نے باقی وصف کے علاوہ قرآن پاک سے انہیں عشق تھا. اور ہمارے لیے ظاہر ہے ہمارے والد گرامی دعا کرتے رہے. میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں پیچھے نگاہ دوڑاتا ہوں تو مجھے کہیں بھی کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا جو اس رستے پہ. اچھے نیک لوگ تھے. میرے دادا جی کی عمر 90 سال سے زیادہ ہوئی، ان کے دانت بھی سلامت تھے، آنکھیں بھی سلامت تھیں، اور میں نے ان کو جب بھی دیکھا میں نے ان کو قرآن پاک کھول کے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. مجھے پورا نقشہ اچھی طرح یاد ہے، اور میرے اندر حصہ ان کا یہ ہے کہ مجھے وہ قرآن پاک اٹھاتے تھے گھر سے، مجھے بھی ساتھ پکڑتے تھے اور مجھے مدرسے تک چھوڑ بھی آتے تھے. یہ بھی ان لوگوں کا حصہ ہے. پھر میری تعلیم میں ان کا حصہ ہے. تو میں خالصتاً زمینداروں کی اولاد ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ اب مجھ سے کوئی بھی نیکی ہوگی، اچھائی ہوگی، میرے کہے بغیر ان تک پہنچتی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھائیاں بڑی دی تھیں، نیکیاں بڑی دی تھیں، خیر کے کام وہ کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، مجبوروں کے کام آتے تھے، غریبوں کے کام آتے تھے. اور میں نے قبلہ حکیم صاحب نے مجھے فرمایا تو میں نے آپ کو یہ چند باتیں ان کے بارے میں عرض کر دی ہیں. اور اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ مجھے پہلے ٹیلی فون ملا میرے ایک بھائی کا کہ بھئی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا میرے ساتھ رابطے میں رہنا، رات ہو دن ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں اتفاقاً 1 تاریخ کو صبح 8 بجے میں نے کوٹ ادو پہنچنا تھا. میں رات کو یہاں سے 1:30-2 بجے چلا. صبح میں براستہ ملتان کوٹ ادو گیا. وہاں سے میں تقریباً 10-11 بجے دن کے ملتان پہنچا 1 جون کو. اور میں نے ٹیلی فون کیا گھر، تو میں نے ایک بھائی سے پوچھا والد صاحب کی طبیعت کا بتائیں. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. میرے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں، ہم نے کہا پھر چلیں ہم لاہور. تو اس نے کہا ٹھیک ہے والد صاحب تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا 5 منٹ رکو، پھر سوچتے ہیں کہ ہم نے لاہور جانا ہے یا گھر کی طرف جانا ہے. ہم نے 5 منٹ گاڑی روکے رکھی شیر شاہ ملتان. پھر میرے دل میں ویسے آیا، میں نے کہا میں درمیان میں ہوں، لاہور جانے کی بجائے میں ادھر بھی جا سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں وہاں سے واپس مڑا رحیم یار خان کی طرف. میں پہنچا وہاں، جا کے میں خانپور شہر ہے وہاں سو گیا، کیونکہ میں ساری رات پچھلی رات کا جاگا ہوا تھا، سارا دن ڈرائیونگ کرتا رہا. جب میں سویا تو آدھا گھنٹہ سویا تو مجھے وہاں انہوں نے اٹھایا کہ والد صاحب کا وصال ہو گیا ہے. تو اس طریقے سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی کہ میں بر وقت وہاں پہنچا. سارے معاملات میرے ہاتھوں ہوئے، اور میرے سب لوگ کہتے تھے کہ بھی تو کبھی بھی نہیں آتا یہاں، جتنی بھی دکھ سکھ کا موسم ہوتا ہے، اس دفعہ والد صاحب کی کشش نے تجھے وقت سے پہلے ہی بلا لیا. اور الحمدللہ میں کل تک وہاں رہا، لوگ آتے رہے دعائیں. اور آج حاجی صاحب نے اور آپ لوگوں نے مہربانی فرمائی. تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے ایک عالم دین مولانا غلام محمد سیالوی صاحب وہ بھی وصال فرما گئے. حاجی طفیل صاحب، حاجی نواز صاحب کی پھوپھی صاحبہ، ہمارے ایک بہت بزرگ دوست تھے، عالم تھے. جی
ہمارے ایک بہت خوبصورت نوجوان علامہ عارف نوری صاحب کے والد اپنا بیٹے تھے نعیم عارف نوری، وہ بھی، اور ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست تھے اقبال ٹاؤن میں حضرت علامہ پیر طریقت عبدالخالق علوی صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ وہ بھی وصال فرما گئیں. اور ہاں ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں، ایک بڑے بہت پیارے آدمی ہیں ہمارے اہل سنت کے بڑے، ان کی والدہ بھی وصال، بہت سارے ہمارے یہاں محلے میں بھی. تو یہ سب کے لیے یہ محفل ہے. نعرہ تکبیر، عتیق صاحب میلاد مصطفیٰ. اور ہمارے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ظاہر ہے نمازی بھی ہیں. جناب عتیق صاحب کے چچا جان وہ بھی فوت ہو گئے. تو ہم یہ سب کے لیے، اہل ایمان کے لیے یہ ہماری محفل ہے. جن کو ہم جانتے ہیں ان کے لیے بھی، جن کو ہم نہیں جانتے ان کے لیے بھی یہ ہے. تو ختم شریف کے لیے قبلہ گولڑوی صاحب اور مجددی صاحب پھر دعا فرمائیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میں دعا سے پہلے بار دیگر جتنے بھی دوست احباب یہاں ہمارے ساتھ تعزیت کے لیے تسلی کے لیے تشریف لائے ہم سب کے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. قبلہ مجددی صاحب دعائے خیر فرمائیں گے ہم سب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا رب العالمین. اللہم آنس وحشتنا فی قبرنا. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللہم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الہی اس بابرکت محفل میں جتنا بھی کلام مجید نعت شریف تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر و بیان ہوا ختم شریف معاذ کے ساتھ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. قبولیت کی ڈالی میں سجا کر اپنے پیارے حبیب الحبیب شافع روز محشر نور مجسم غریبوں کے والی یتیموں کے مولا بے کسوں کے آخری کس اس امت کی کشتی کے کھیونہار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی خدمت بابرکت میں آپ کی شایان شان عطا فرما. تمام انبیاء کرام صحابہ کرام اہل بیت عظام جمیع شہدائے بدر شہدائے احد شہدائے کربلا جنت البقیع جنت المعلا کے مکین تمام کو اس کا ثواب عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو اس کا ثواب عطا فرما. مولا تعالی بالخصوص نابغہ عصر محقق عصر خطیب اہل سنت حضرت علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب مدظ اللہ العالی کے والد محترم کی قبر کو نور سے معمور فرما. آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی پہچان نصیب فرما. آپ کی شفاعت نصیب فرما. نعمہ اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرما. الہی برزخی زندگی آسان فرما دے. یا اللہ اہل خانہ کو صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرما.
الہی حضرت کے علم و عمل میں، جان مال میں، عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ آپ کا سایہ اہل سنت پر تا دیر سلامت رکھنا۔ آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جن حضرات کے نام لیے الہی اس کا ثواب ان کو عطا فرما، تمام کی مغفرت فرما۔ حاضرین کے اعزاء و قارب جو اس دنیا سے جا چکے سب کی بخشش فرما۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عالم اسلام کو متفق اور متحد فرما۔ یا اللہ اس وبا، اس مصیبت، اس پریشانی سے کل عالم کو نجات عطا فرما۔ اپنے گھر کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دے میرے مالک۔ اپنے گھر میں حاضری کا شرف سب کو عطا فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔